السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی اردو ٹیچر اور 7th کلاس کے آج ہم پڑھیں گے نعت آپ نے بک سے امید ہے کہ ریڈنگ کر لی ہوگی۔ سب سے پہلے ہم اس کے معنی کریں گے، الفاظ معنی۔ تو آپ نے کاپی پر کس طرح ریڈی کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے عنوان لکھنا ہے۔ عنوان ہمارا کیا؟ نعت۔ اور آپ اس طرح لکھیں گے الفاظ اور اس طرح معانی۔ یہ ہم نے لکھ دیا سارے الفاظ معنی۔ دیکھیں کون سے؟ اسرار مطلب راز، بید اور سر کی جمع۔ بزم کونین دونوں جہانوں کی محفل۔ بھٹکے ہوئے راستہ بھولے ہوئے۔ توحید خدا کو ایک ماننا، وحدانیت۔ جتنے بھی الفاظ معنی ہوتے ہیں وہ سارے لکھ لیا کریں، کیونکہ اگر ایک نہیں ہوگا تو دوسرا آپ کو یاد رہ جائے گا، پہلا یاد نہیں ہوگا تو دوسرا یاد رہے گا، دوسرا نہیں ہوگا تو پہلا یاد ہو جائے گا۔ چشم بیدار، یہاں پہ چشم بیدار آنا ہے۔ چشم بیدار کا معنی ہے جاگنے والی آنکھ۔ شمع چراغ کو کہتے ہیں یا موم بتی کو کہتے ہیں۔ مرکز وسط یا درمیان۔ ناخدا ملاح کشتی۔ اجالا روشنی۔ مدت عرصہ۔ ابھی ہم سوالات کے جوابات کرنے لگے ہیں۔ آپ کا پہلا سوال جو بک میں ہوتا ہے وہ مختصر جوابات ہے۔ اسی طرح آپ نے نیٹ اینڈ کلین کر کے لکھنا ہے۔ مارجن لائن ڈبل اس طرف لگانی ہوتی ہے اور سنگل دوسری طرف لگانی ہوتی ہے، اور انڈر لائن کرنا ہوتا ہے پراپرلی۔ آپ چاہے تو کٹنے مار کر اس کو درمیان سے کٹ کر کے اس طرح بنا لیں، یا پھر آپ سمپل خود پراپر انڈر لائننگ کر سکتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو مختصر سوالات کے جوابات کرواؤں گی، پھر ہم تشریح کی طرف چلیں گے اور ساتھ میں ہم نعت کے اشعار کی ریڈنگ بھی کر لیں گے۔ آپ کو میں مکمل تشریح نہیں کرواتی، پہلے بھی مجھے کومنٹ ریسیو ہوا تھا جس میں پوچھا ہوا تھا کہ آپ نے سب کی نہیں کروائی، تو جو زیادہ امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ فرسٹ جو 3 ہوتے ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، فرسٹ 4 آپ وہ کر لیں تو وہ کافی ہو جاتے ہیں۔ اور اب جو گورنمنٹ کی نئی پالیسی آئی ہے اس کے اکارڈنگ تو ہم نے شارٹ سلیبس ہی پڑھنا اور پڑھانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ وہ کر لیں، وہ اتنے ہی پیپر کے لیے کافی ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، شمع توحید جلانے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب: شمع توحید جلانے سے شاعر کی مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کے سبب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا عام ہو جانا۔ یہاں پہ کے نہیں آئے گا، کی آئے گا۔ شمع توحید جلانے سے شاعر کی مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سبب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا عام ہو جانا۔ دوسرا جو سوال ہے وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سا پیغام سنانے کے لیے آئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی پیغام سنانے کے لیے آئے، اور ایسا پیغام جس نے ہر تاریک دل میں اجالا کر دیا، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا پیغام سنانے کے لیے آئے؟ قرآن کا پیغام، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں باتیں بتائی ہیں وہ والا پیغام سنانے کے لیے آئے، اور ایسا پیغام جس نے ہر ایک تاریک دل کو، جو ایک ڈوبا ہوا دل تھا، اس کو اجالے میں تبدیل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی بزم سجانے کے لیے آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بزم کونین یعنی دونوں جہانوں کی محفل کو سجانے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے۔ دونوں جہانوں کو سجانے کے لیے نہیں، دونوں جہانوں کی بزم سجانے کے لیے، یعنی دونوں جہانوں کی محفل کو سجانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ آخری سوال کیا آپ کے پاس؟ آخری شعر میں سونے والوں کو جگانے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، بتائیں کہ ان کا کیا مطلب ہے؟ سونے والوں کو جگانے سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو غفلت میں پڑے ہوئے تھے اور اپنے حقیقی راہ کو بھول چکے تھے، آپ نے انہیں بیدار کیا اور صراط مستقیم کی راہ دکھائی، ٹھیک ہے؟ اتنا سا آپ نے سوال لکھنا ہے۔ اب آپ کا سوال نمبر 9 آ جاتا ہے، اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں، اور جو اعراب ہوتے ہیں وہ اکثر پیپر میں ضرور پوچھے جاتے ہیں، تو یہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے۔ مدت، بزم کونین، شمع توحید، دور، دور، اسرار۔ سوال نمبر 5 آپ کا آ جاتا ہے، جملوں میں استعمال کریں۔ پہلا ہے توحید، عقیدہ توحید پر ایمان لانا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ دوسرا قافلہ، حاجیوں کے قافلہ مکہ پہنچنا شروع ہو گئے۔ پیغام، پیغمبر اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے۔ مدت، کشمیریوں کو بھارتی مظالم سہتے ہوئے بہت مدت گزر گئی۔ منزل، علی کو اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پڑھا اس طرح لکھتے ہیں، یہ پڑھا دوسرا ہوتا ہے۔ یہ کچھ جملے جو میں نے آپ کو اپنی طرف سے بتایا، آپ ان کے علاوہ بھی یہ والے اور جو یہ ہیں 5 جملے آپ اپنی طرف سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ منزل کا کوئی اور جملہ بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی والا لکھیں، بلکہ کوشش کیا کریں کہ کریٹیو رائٹنگ جتنی آپ کر سکیں اتنی کریں۔ آپ جتنا اپنا دماغ چلائیں گے اور اپنے خود سے کرنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی آپ کو بہتر آئے گا، اور آپ کے لیے ووکیبلری بھی آپ کی انکریز ہوگی، اور آپ کو بورڈ کے لیے بھی اچھے طرح ریڈی ہو جائے گا۔ اب ہم چلتے ہیں اشعار کی تشریح کی طرف۔ تو پہلا شعر ہمارا ہے، بزم کونین سجانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ دیکھیں کتنا آسان سا شعر ہے، اکثر یا تو پوچھا جاتا ہے پہلا شعر دوسرا شعر،
انہی میں سے آ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کیا لکھتے ہیں؟ حوالہ سخن، جس کے اندر یہ ہماری بگ ہیڈنگ ہوگی اور یہ سب ہیڈنگز ہوتی ہیں۔ نظم کا نام اور شاعر کا نام ہم نے لکھنا ہوتا ہے، اور خوبصورتی سے آپ ان کو مارکر سے لکھیں اور مڈ میں لکھیں، کبھی بھی آپ نے مارجن لائن کو کراس نہیں کرنا، یہاں پہ یہ غلطی آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ شاعر کا نام کیا ہے؟ ساغر صدیقی۔ حوالہ سخن کے بعد حل لغت لکھے جاتے ہیں، اور حل لغت کون سے ہوتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے آپ کو اپنی پرانی ویڈیو میں، پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ کوئی سے بھی آپ 2 لفظ یا 3 لفظ جو شعر کے اندر مشکل ہوتے ہیں، آپ وہ اٹھا کے ان کے معنی لکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح کوشش کریں کہ وہ 2 ہی لفظ ہوں، 2 ہی لفظ بہت ہوتے ہیں ایک شعر میں سے۔ بزم کونین، دونوں جہانوں کی محفل، یہ آپ نے الفاظ معنی میں پڑھ لیے۔ توحید، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ چلیے اب ہم اپنی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ شاعر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے دنیا پر ہونے والے مثبت اثرات بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے ہر طرف خوبصورتی پھیل گئی ہے۔ وہ لوگ جو برسوں سے برائی میں مبتلا تھے، آپ کی تعلیمات سے راہ راست پر آ گئے، اسی طرح ان کی دنیا اور آخرت سنور گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی لوگوں کو بتایا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے۔ جس نے توحید کی روشنی پائی وہ اللہ کا بندہ بن گیا۔ دیکھیے شاعر نے کتنی خوبصورتی سے اس کے اندر بزم کونین کا ذکر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کو پھیلانے کے لیے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پھیلانا تھا، اور ضروری نہیں کہ آپ اتنی تشریح کریں، اس سے تھوڑی سی آپ بڑی بھی لکھ سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ حوالہ ضرور آئے۔ جیسا کہ دیکھیں ادھر حوالہ نہیں لکھا ہوا نا، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایسا نہ ہو کہ آپ ایک ہی پیراگراف میں بات کو ختم کر دیں، نہیں، آپ اتنا سا پیراگراف بنائیں، اس کے بعد ایک حوالہ لکھیں اور پھر دوبارہ دوسرا پیراگراف شروع کر کے آگے کریں۔ اس طرح ایک تو آپ کی تشریح لینتھی ہو جاتی ہے، اور دوسرا آپ کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے تشریح کی۔ اور جو تھرڈ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ حوالے سے امپریشن بہت اچھا پڑتا ہے۔ اگر آپ حوالہ لکھ دیتے ہیں تو ویری گڈ ہوتا ہے، اگر نہیں لکھتے تو پھر آپ کو نارمل مارکس ملتے ہیں کہ بہت اچھا نہیں ہوتا امپریشن کہ آپ بہت اچھے کر لیں گے، کیونکہ تشریح تو آپ نے لکھ دی، ہر بچہ یہی کرے گا، تشریح ایک 1.5 پیراگراف کی لکھے بس ختم۔ لیکن جو بچے حوالہ لکھتے ہیں مارکس زیادہ انہی کو ملتے ہیں۔ آپ اس کے اندر کوئی بھی حدیث کا حوالہ دے سکتے ہیں، کوئی بھی آپ شعر لکھ سکتے ہیں، کوئی بھی آیت کا حوالہ دے سکتے ہیں جس کے اندر توحید کا ذکر آیا ہو، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعریف یا حمد و ثنا بیان کی گئی ہو۔ اس طرح آپ کوئی بھی شعر یا کوئی حوالہ ایڈ کر سکتے ہیں، چاہے تو اینڈ پہ ایڈ کر لیں، چاہے تو درمیان میں ویسے بہت اچھا رہتا ہے۔ جیسے کہ جہاں پہ بزم کونین کا ذکر ہو رہا ہے، یہاں پہ انہوں نے بتایا جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات سے راہ راست پر آگے، تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجے۔ اور ایک آیت آپ کی مارکر سے خوبصورت سے لکھ لیں گے، چاہے تو آیت نہ لکھے تو آپ ترجمہ لکھ سکتے ہیں، تو وہ بہت اچھی لگے گی۔ چلیں اب ہم دوسری شعر کی طرف چلیں، ویڈیو کو زیادہ لمبا بھی نہیں کرنا۔ ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اسی طرح ہم نے پہلے حوالے سے کیا، یہ 2 جو لائنز آپ چھوڑتے ہیں نا زیادہ، یہ بالکل نہیں چھوڑنی۔ اسے دیکھیں بالکل بہت زیادہ کھلا کھلا لگ رہا ہے، بہت زیادہ کھلا بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ تنگ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں جو 2 لائنیں ہیں یہ نہیں آپ چھوڑنی چاہیے، آپ کو آپ یہیں سے شروع کر سکتے تھے، ٹھیک ہے، یا پھر آپ یہاں سے شروع کر دیتے ہیں حوالے سے۔ اس کے بعد نظم کا نام اور شاعر کا نام آ گیا، اور اس کے بعد حل لغت۔ دیکھیں اسی شعر میں سے ہم نے پہلا لفظ پیغام اٹھا لیا اور دوسرا اجالا اٹھا لیا۔ پیغام بات پہنچانا، دیکھیں پھر مارجن لائن سے باہر نہیں جانا چاہیے، یہ ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ اجالا، روشنی۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے۔ یہ پیغام اسلامی تعلیمات تھیں جو کسی ایک فرد، قوم یا قبیلے کے لیے نہ تھیں، بلکہ ہر دور کے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہیں۔ دنیا کا ہر وہ انسان جو ان تعلیمات پر عمل کرتا ہے وہ سیدھا راستہ پا لیتا ہے، اس کا دل وحدانیت کے نور سے روشن ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک حدیث کا آپ حوالہ دے سکتے ہیں، مجھے وہ پراپر تو نہیں آتی لیکن آپ سرچ کر سکتے ہیں، میں آپ کو اس کا مفہوم بتا دیتی ہوں۔ اس کا مفہوم ہے کہ اگر تم 2 چیزوں کو تھام لوگے تو کبھی بھی ناکام نہیں ہوگے، کامیابی ہی پاؤ گے، ایک قرآن پاک اور دوسرا میری سنت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ اس کا حوالہ یہاں پہ دیکھتے ہیں جہاں پہ انہوں نے بتایا کہ کسی ایک فرد، قوم یا قبیلے کے لیے نہ تھی، ان کی تعلیمات ہر دور کے انسانوں کے لیے تھی۔ دیکھیں کہ کتنی چھوٹی تشریح ہے نا، آپ اتنی لکھنی، کم از کم آپ کا اگر آپ نے یہاں سے سٹارٹ کیا تو آپ کی یہاں تک ضرور ہونی چاہیے، اور وہ کب پاسبل ہے؟ جب آپ درمیان میں کوئی نہ کوئی شعر، کوئی حوالہ جات ضرور لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کون سا لکھ سکتے ہیں؟ یہاں پہ آپ ایک شعر ایڈ کر سکتے ہیں، محمد مصطفیٰ کی رحمت للعالمین، محمد مصطفیٰ کی رحمت للعالمین سے بنائے ہیں یا رب کیسے کیسے جہان تو نے۔ تو اس کے اندر یہ بہت اچھا لگ رہا ہے، چاہے تو آپ ادھر ایڈ پہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ تیسرا شعر کریں گے، اور حوالے سے متعلق میں نے ایک اور بات بتانی تھی کہ ضروری نہیں ہے، دیکھیں آپ کو ایک ہی شعر آئے گا نا،
تو آپ نے جو 2 میں نے حوالہ جات بتا دیے ہیں، آپ اس میں ضروری نہیں کہ آپ اسی میں یہ لکھیں، بلکہ آپ اس کے اندر بھی یہ لکھ سکتے ہیں. جیسے کہ مرکز کی بات ہوئی ہے یا بھٹکتے ہوئے انسانوں کی بات ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیدھے راستے پہ چلایا، تو آپ اس میں بھی یہ بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. شعر نمبر 3 کیا؟ ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. حل لغت ادھر انڈر لائن نہیں کیا گیا، یہ بہت زیادہ غلط بات ہے. انڈر لائن ضرور کرنا ہے، اس سے دیکھیں کتنا برا امپریشن پڑے. یہاں پہ انڈر لائن نہیں کیا ہوا تو کیسا لگ رہا ہے، اور جہاں پہ انڈر لائننگ ہوئی ہوئی ہے وہاں پہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس چیز کا بہت زیادہ آپ نے دھیان رکھنا ہے. الفاظ معنی. مدت اسے کو کہتے ہیں، مرکز وسط درمیان کو کہتے ہیں. اس کی تشریح دیکھیں. شاعر کہتے ہیں کہ عرب کے لوگ جو ایک طویل عرصے سے گمراہ تھے، ہر قسم کے اخلاقی اور معاشرتی برائی میں مبتلا تھے اور اپنے اصل رسے سے ہٹ چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک مرکز یعنی اسلام کے سائے میں اکٹھا کیا. آپ نے اپنی تعلیمات کے ذریعے ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو درست راستہ دکھایا اور اسلام جیسے دین کامل کی پہچان عطا کی. آپ نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کا طریقہ سکھایا. سیم وہی چیز جو میں نے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شعر بتایا، آپ وہ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بلکہ ضرور ایڈ کریں. یہاں پہ دیکھیں نعت کا خلاصہ ہے. آخری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گی، نعت کا خلاصہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اکثر یہ اوقات پیپر میں ضرور آ جاتا ہے، تو آپ اس کے اوپر بھی ایک دفعہ ضرور دھیان دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے دونوں جہانوں کی محفل میں رونق اور خوبصورتی چھا گئی. آپ نے دنیا والوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا. آپ نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھائی، ایک مرکز یعنی دین اسلام کے سائے میں جمع کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے طوفان میں ہی انسانیت کی کشتی کو پار لگایا. دنیا والے کہیں سیدھی راہ سے بھٹک نہ جائیں، اس لیے آپ نے ان کی رہنمائی فرمائی. جو لوگ سمجھدار تھے انہیں خدا کی معرفت اور خوشنودی حاصل کرنے کے راستے بتائے، جبکہ اللہ کے وجود سے غافل لوگوں کو خواب غفلت سے جگایا اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے. آپ کا جو خلاصہ ہے وہ اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ایک پیج یعنی کہ ایک پیج سے تھوڑا سا کم ہونا چاہیے، مکمل پیج نہیں ہونا چاہیے. یہ ہاف پیج سے تھوڑا سا زیادہ ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس کی لینتھ صرف اتنی سی دی گئی ہے، اس سے زیادہ یہ لینتھ ہی نہیں ہونا چاہیے. اب اگلی ویڈیو میں اگلی چیپٹر کے ساتھ آؤں گی. جتنے میں نے شیئر کروائے ہیں آپ اگر اتنے ہی کر لیتے ہیں تو آپ بہت اچھے مارکس گین کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ شیئر ہیں. ٹھیک ہے. اگر پھر بھی آپ کو اگلے اشعار کو لکھنا ضروری ہے یا پھر آپ نے اس کے بارے میں کوئی گائیڈ لائن لینی ہے، کوشش تو پہلے کریں کہ اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو آسان الفاظ میں بتایا خلاصہ اور تشریح، آپ اسی طرح کریں. پھر بھی اگر آپ سے نہیں ہوتا تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ، اور آپ مجھے ضرور بلکہ بتائیں کہ میں اگر آپ کو کروانا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کروائیں. آپ کے لیے میں وہ لکھ کے آپ کو دوبارہ شیئر کر دوں گی. اور میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیوز مل سکیں. چلیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ حاصل ہوتے ہیں. اللہ حافظ.